ذرا تصور کریے ایک ایسی جگہ کا جہاں ہر طرف سکون ہو، نرم بستر ہو، خوبصورت قالین ہو اور دل کو راحت دینے والی ہر نعمت موجود ہو۔ یہ ہے جنت کا منظر۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالی ہم سے سوال کرتا ہے، کیا ہم نے کبھی اونٹ کی تخلیق پر غور کیا؟ کیا ہم نے آسمان کی بلندی کو دیکھا؟ کیا ہم نے پہاڑوں کی مضبوطی کے بارے میں سوچا؟ یہ آیات سورۃ الغاشیہ کی 16 سے 20 ہمیں اپنے رب کی پہچان کی طرف لے جاتی ہے۔ آئیے ہم ان آیات کی روشنی میں اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور قطار در قطار رکھے ہوئے تکیے ہوں گے۔ اینڈ لائنڈ اپ کشنز، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور بچھے ہوئے نفیس قالین ہوں گے۔ اینڈ spread آؤٹ کارپیٹس۔ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ ڈو دے ناٹ لک ایٹ دا کیملس ہاؤ دے آر کریٹڈ؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا۔ اینڈ ایٹ دا اسکائی ہاؤ اٹ از ریزڈ۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑ دیے گئے۔ اینڈ ایٹ دا ماؤنٹینز ہاؤ دے آر سیٹ اپ۔ سورۃ الغاشیہ کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ ایک نہایت خوبصورت انداز میں انسان کو دو اہم حقیقتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے: جنت کی نعمتیں اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جنت میں نرم اور آرام دہ تکیے خوبصورت ترتیب کے ساتھ رکھے ہوں گے اور اعلیٰ درجے کے قالین ہر طرف بچھے ہوں گے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ جنت صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں بلکہ مکمل سکون، عزت اور آرام کا مقام ہے۔ دنیا میں انسان جتنی بھی آسائش حاصل کر لے، جنت کی نعمتوں کا اس سے کوئی مقابلہ نہیں۔ وہاں کی راحتیں نہ ختم ہونے والی اور ہر لحاظ سے کامل ہوں گی۔ اس کے بعد قرآن کا انداز بدل جاتا ہے اور انسان کو کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اونٹ کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ عرب معاشرے میں اونٹ ایک عام مگر حیرت انگیز مخلوق ہے۔ اس کی ساخت صحرائی زندگی کے لیے، اس کی برداشت، پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت اور سخت حالات میں زندہ رہنے کی طاقت، یہ چیزیں اللہ کی قدرت کا واضح ثبوت ہے۔ ایک عام نظر میں نظر آنے والا یہ جانور دراصل اللہ کی حکمت کا شاہکار ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ دلائی گئی کہ وہ کس طرح بغیر ستون کے بلند کیا گیا ہے۔ اس کا وسیع و عریض پھیلاؤ، سورج، چاند اور ستاروں کا منظم نظام، یہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک عظیم خالق ہے جو ہر چیز کو بہترین انداز میں چلا رہا ہے۔ انسان اگر تھوڑی سی بھی گہرائی سے سوچے تو اسے اس نظام میں بے شمار نشانیاں نظر آئے گی۔ اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کیا گیا جو زمین میں مضبوطی سے گاڑ دیے گئے۔ پہاڑ زمین کو استحکام دیتے ہیں اور قدرتی توازن برقرار رکھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ بظاہر ساخت نظر آنے والے یہ پہاڑ دراصل زمین کے نظام کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آخر میں ان آیات کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کی ظاہری چیزوں میں نہ کھو جائے بلکہ اللہ کی نشانیوں پر غور کرے۔ جو شخص غور و فکر کرتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے اور اس کی زندگی کا رخ درست ہو جاتا ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی قدرت کو سمجھ کر اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ آیات ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، کائنات میں چھپی حقیقتوں کو دیکھیں اور اپنے خالق کے قریب ہو جائیں۔ یہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔